اکتوبر ہم کو پھر سے یاد دلاتا ہے اس مہان انسان کا جس کو ڈکلیئر کیا یونائٹڈ نیشن نے. ہندوستان کے مہاتما گاندھی جو ہے یہ 20ویں صدی کا سب سے اونچا انسان تھا، کیونکہ اس نے شروع سے آخر تک انسانیت کا، بھائی چارے کا پیغام دیا ہے، جو جس کی ہر مذہب نے تعلیم دی، اسی کو گاندھی نے آخری دم تک اپنایا ہے. تو اس کا اثر ہمیں کافی سارے ان لوگوں پر بھی پڑا جو گاندھی کے ساتھ ساتھ تھے، چاہے سبھاش چندر بوس تھا، ڈاکٹر امبیڈکر تھے، مولانا آزاد تھا، علی محمد جوہر تھا، سیف الدین کشلو تھا. بڑے بڑے لیڈر جو ہندوستان کے تھے انہوں نے اسی قدم پر وہ آگے بڑھے ہیں. ہر مذہب کی تعلیم بھی وہی تھی، جو ہر انسانیت کا درس بھی وہی ہے. کیونکہ تنہا کوئی انسان دنیا میں، کوئی قوم تنہا کسی ملک میں ایک ہی قوم نہیں رہتا ہے. سبھی لوگ مل جل کر رہتے ہیں دنیا کے ہر ملک میں. یہاں تک کہ آج لندن میں انڈین جو ہے پرائم منسٹر کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. جو برٹش ایک دن سوار تھا ہندوستان پر، آج اسی میں ہندوستانی بھی پرائم منسٹر کے نام پر کھڑا ہوا الیکشن لڑنے کے لیے. تو لہذا یہ حال ہے دنیا کا. اور کبھی کبھی گورے کالا کا سہارا لے کر دنیا میں استحصال کیا گیا ایک دوسرے پر. کبھی کبھی آج ہندو مسلمان کا سہارا لے کر لوگوں کو ووٹ حاصل کرتے ہیں اور نفرت سکھاتے ہیں. نفرت کسی کا مذہب کے لیے فائدہ نہیں، نفرت انسانیت کے لیے فائدہ نہیں. نفرت انسان کے لیے ایک پوائزن ہے جو آج مسلمان کو ختم کرے گا، کل ہندو کو ختم کرے گا. تو لہذا اس میں کوئی صورت نہیں ہے. ہر مذہب کی تعلیم ہے آپس میں بھائی چارے سے رہنے کا. ہر مذہب کی تعلیم ہے، انسانیت سکھاتی ہے. جیسے ہم نے لکھا ایک گیت میں، ہندو بنے مسلمان بنے تو، سکھ بنے عیسائی تو بن، شرط اتنی سی مگر ہے پہلے وہ انسان بنے. انسان بننا ضروری ہے. آج آیا انسان تو کل یہاں سے جانا، یہاں ٹکنے کے لیے کوئی نہیں آیا. لیکن ہمارے جو آج کے نیتا ہیں، پولیٹیشن ہیں ہر جماعت میں، آج ایم ایل اے بننے کے لیے، ایم پی بننے کے لیے کوئی بھی راستہ کوئی اپنا سکتا ہے. اس کو کوئی کردار، انسانیت سے کوئی چیز سے مطلب نہیں. اکثر لوگوں کا، تاکہ اچھے لوگ آج بھی ہیں، اچھے لوگوں کا کمی بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے آج پولیٹیکل پارٹیوں میں چاپلوسی کی وجہ سے، اور جو ارد گرد گھومتے ہیں ایک ہی آدمی، اگر اس کو ایم ایل اے شپ سے ایک بار 4 بار دیا، ایک بار نہیں دیا تو پارٹی بدل دے گا. اگر ادھر سے نہیں ملا کوئی سیٹ تو ادھر جائے گا. کوئی کردار اور کوئی انسانیت کا کوئی اس میں کوئی اصول نہیں ہے. تو لہذا اس وجہ سے آج ملک میں تباہی ہو رہی ہے. ہر ملک میں یہی حال ہے. یہ پاکستان کا بھی یہی حال ہے، کئی دیشوں کے. کیونکہ آج وہ نشانہ نہیں ہے کہ قوم کی بھلائی، ملک کی آبادی، وہ نشانہ نہیں ہے. آج کیسے ہم ایم پی بنے، کیسے ہم ایم ایل اے بنے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن ایم ایل اے بنے، ایم پی بنے، اور پارٹیاں اپنی گورنمنٹ بنا کے لیے کسی بھی سطح پر جاتی ہے. تو جو ملکوں کے لیے جو تباہی ہے وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے. لہٰذا ہم لوگوں کو جو آج کل کے پولیٹیشین ہیں، سیاست دان ہیں، جو ایک آدمی 6-7 بار ایم ایل اے بنتا، پھر نہیں ملا تو ایک دم ہٹ جاتا ہے، دوسری طرف جاتا ہے. لہذا اصل میں پولیٹیکل پارٹیوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حکومت پہنچے، حکومت پہنچانے کا کام کرے. 1 بار 2 بار ایم ایل اے بنا، پھر ایم پی بنے، پھر دوسری جگہ جائے، ایک ہی جگہ نہ ٹکائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حکومت پہنچے. جنہوں نے اتنی آزادی دیا اس ملک کو، کئی لوگوں نے حکومت لیے ہی نہیں. سبھاش چندر بوس نے تو منسٹری دیکھی نہیں ہے. بابا امبیڈکر صاحب نے تھوڑے ٹائم کے لیے تو پھر چھوڑ دیا ہے. مگر ہم لوگوں نے مقصد بنایا، کسی بھی قیمت پر ہم لوگ منسٹری، ایم ایل اے، ایم پی بننا چاہیے. ان کو لیے پارٹی واٹی کچھ نہیں، صرف جہاں ملا کچھ وہیں طرف جاتے ہیں. لہذا جو دانشور طبقہ ہے، باضمیر طبقہ ہے، ان کو چاہیے لوگوں کو یہ درس دینا. سب کچھ وہی مل جاتا ہے انسان کو جو انسان کے مقدر میں لکھا ہے. ہاں، کوشش صحیح راستے سے جائے تو وہ لوگ ملے گا. باقی اتنا جو آج قتل عام ہو رہا ہے، نفرت پھیل رہی ہے ملک میں،
وہ کسی بھی صورت میں ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کا آپ تاریخ دیکھیے، جب بھی آپس میں لڑنے لگے تو کوئی پھر بابر آ گیا، جب اس کا دور ختم ہو گیا، مغلوں کا دور ختم ہو گیا تو آپس میں لڑنے لگے، کچھ غدار ہندو میں نکلے، کچھ مسلمانوں میں نکلے، تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان حوالے کیا۔ اگر آج بھی ہم نے یہ نفرت کی سیاست کو چالو رکھا ہے، نہ جانے کوئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی چھا جائے گی۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ ذاتیات سے دور ہو کر پرسنل مفادوں سے اوپر اٹھ کر ملک کے بقال کے لیے، ملک کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ آگے آ کر کام کرے، جس کے لیے گاندھی جی نے سارا جیون دیا ہے۔ اس نے ایک مزدور کو، عورت کو کپڑا نہیں دیکھا پہنے ہوئے تو اس نے برقعہ کپڑا پہننا ہی بند کیا تھا، جبکہ وہ ہندوستان کا سب سے بڑا لیڈر اس وقت، تبھی اس کو دنیا میں انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار 20ویں صدی کا دیا گیا ہے۔ تمام نوجوانوں کو گاندھی فلسفے کو سمجھنا چاہیے، اسی میں وہی قرآن کا بھی سکھاتا ہے، اسلام بھی وہی تعلیم دیتا ہے انسانیت کا، ہندو دھرم بھی دیتا ہے، بائبل میں بھی یہی انسانیت کا درس ہے۔ وہی درس گاندھی نے اپنایا جو اس نے تمام لوگوں کو دیا ہے۔ لہذا آج کے دن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم ملکوں کا بھلا کر سکتے ہیں، تبھی ہم اپنے ملک ہندوستان کا بھلا کر سکتے ہیں۔ نفرت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، پیار محبت سے ہی رہنے سے دنیا میں تعمیر ہو سکتا ہے۔ نفرت سے تباہی ہوتی ہے، تعمیر نہیں ہوتا ہے۔ یہ سبق ہم کو مہاتما بابو گاندھی نے دیا ہے۔ میں نے سنا ہے جب گاندھی کا یہ ڈیتھ ہو گیا ہے، گولی سے مارا، پورے ہندوستان میں اتنا سناٹا چھا گیا کہ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ سارے لوگ، ہندو اور مسلمانوں نے اتنا ماتم منایا کہ جن کو یقین ہی نہیں تھا لوگوں کو کہ ایسا واقعہ ہو جائے گا گاندھی جی کے ساتھ، لیکن مالک کا مرضی تھا۔ گاندھی جی کو اتنا فریڈم موومنٹ ہندوستان کو آزاد کر کے بھی اس کو اونچا درجہ ملا کہ وہ شہید ہو گیا۔ تو یہی ہم کو چاہیے، ہمیں یہی درس دینا، لوگوں کو سمجھانا گاندھی کی تعلیم کیا ہے، اور ان مہان لوگوں کو۔ مجھے ایک دوست تھا، کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر بالی اس کا نام تھا، وہ رہتا تھا دلی کالکا جی میں، تو اس نے کہا ایک زمانے میں ہم نعرہ گونج رہا تھا ہندوستان میں، ہند کو آزاد کرائیں گے، کچلوں کو گدی پر بٹھائیں گے۔ ایسے مسلمان، ہندو، علی محمد جوہر، آصف علی، ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے اس آزادی کے جنگ میں اپنا بلیدان دیا ہے، پھر آج ہندوستان ہمیں ملا ہے۔ تو اس کی ہمیں بہت قدر کرنی چاہیے، اس آئین کی، اس نظام کا جو انہوں نے بہت محنت سے تیار کر کے ہم لوگوں کو دیا ہے۔ خاص کر عدلیہ کا ذمہ داری ہے، جب کرپٹ سیاست میں عدلیہ کا بہت بڑی ذمہ داری ہے، آئین کا تحفظ کرنا ہے، ملک کے آئین کا تحفظ کرنا ہے، اسٹیٹوں کی آئین کے تحفظ کرنا ہے۔ تو کیونکہ پالیٹیشن کبھی بھی کوئی آ سکتا ہے، کوئی آج ایک ہے کل کوئی دوسرا آئے گا، لیکن کسی صورت میں یہ غلط فائدہ نہ اٹھائے، آئین کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، ہائی کورٹوں کی ذمہ داری ہے۔ صحیح ہندوستان کو اور نوجوانوں کو چاہیے وہ گاندھی کے اس فلسفے کو سمجھے، اس دور کو سمجھے، کس چیز کے لیے انہوں نے ساری زندگی دی ہے۔ ہمارا، مجھے یقین ہے گاندھی کو صدیوں تک لوگ یاد کریں گے، اس فلسفے کو، اس کے اس عظیم قربانی کو۔ تو ہمیں یقین ہے جو آج کی دنیا ہے، آج کا ہندوستان ہے، ان کو سمجھنا چاہیے اس صورت میں کس حالاتوں میں گاندھی جی نے تحریک شروع کیا تھا اور کب اس نے مکمل منزل پر پہنچ گیا۔ تو ساری زندگی اس نے کوئی اقتدار حاصل کرنے کے لیے، بلکہ ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کو آزادی سے روشن کرنے کے لیے، اس کو آزادی کی نعمت سے روشن کرنے کے لیے اس کو ساری زندگی دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اور انسانیت کے راستے پر چلنے کا توفیق دے، سارے ہندو مسلمانوں کو، سکھ عیسائیوں کو، تبھی ملکوں کا تعمیر ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں ہم گورے کالے کا، کہیں ہندو مسلمان کا، تو پھر یہ پورا دنیا نفرت کی آگ میں جل جائے گا، کسی کے لیے کوئی بہتر نہیں ہوگا۔ یہی سب سے بڑی آج کے دن یہی پیغام ہے ہم سب لوگوں کے۔